ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جو 1965 کے یا 1971 کے ہمارے ہیروز تھے ہم نے اپنے سامنے ان کو دیکھا ان لوگوں کے علاوہ جن لوگوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں اور ہم اتنے خوش قسمت نہیں تھے کہ ان کو مل سکتے، لیکن جو لوگ غازی تھے اور جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ان میں بہت ہیرو ہیں، جیسے میں نے کچھ نام پہلے لیے ہیں، کارنیل ایم ایم عالم بھی ان میں سے ایک ایسے تھے جو بعد میں ایئر کموڈور کے رینک سے ریٹائر ہوئے، اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں پشاور میں میری پہلی فائٹر اسکواڈرن کی پوسٹنگ میری پشاور میں ہوئی، اور ایم ایم عالم صاحب ان دنوں میں ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد نہیں ہوتا تھا، پشاور میں ہوتا تھا ایئر ہیڈ کوارٹر، اور وہیں پوسٹڈ تھے۔ اور یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایم ایم عالم نے شادی نہیں کی تھی ساری عمر، وفات تک، اور لوگ بیچلر رہے اور میس میں ہی رہتے تھے، جیسے ہم لوگ میس میں رہتے تھے وہ بھی ایک کمرے میں رہتے تھے، اور جیسے ہم لوگ کھانا میس میں کھاتے تھے وہ ہماری طرح ہی آ کے میس میں کھانا کھاتے تھے۔ تو ان کی پہچان یہ تھی کہ ان میں جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ہم لوگ جو بہت ہی ینگ تھے، 21-22 سال ہماری عمر تھی، آپ سوچیں ذرا، نئے نئے فائٹر پائلٹ بنے ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ سمجھ اور ان کو ایبزارب کرنا جس کو کہتے ہیں، اور اس کو ویژولائز کرنا کہ ان کا قد کتنا بڑا ہے۔ شاید میں یہ ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ ایم ایم عالم کا ویسے قد بہت چھوٹا تھا، 5 فٹ 3 انچ کے قریب تھا شاید، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور دوسری طرف سے ان کا قد بہت بڑا ہمت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ ایم ایم عالم ہے، جب وہ آتے تھے میس میں تو وہ ایک نیا ولولہ جذبہ ہو جاتا تھا، جس طریقے سے وہ جذبہ ابھارتے تھے ہم نوجوانوں میں، ہم نوجوانوں کو، بلکہ وہ بہت نہ صرف گائیڈ کرتے تھے بلکہ سختی سے، کچھ جملے بلکہ وہ تو میں نے کہا کہ جذبات سے مکے مار کے ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ محنت نہیں کرتے ہو، جب تک تم نہیں کرو گے تو تمہیں دشمن یوں کھا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کتنا چلاک ہے، تمہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی اگر تم نے یہ ٹیکنیکس نہ سیکھیں، یہ بھی کیوں نہیں کرتے ہو، وہ بھی کیوں نہیں کرتے ہو، یہ والا کامبیٹ اس طرح کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کامبیٹ کے ٹیکٹکس بھی ہمیں بتاتے تھے، اور سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیتے تھے کہ آپ کو پڑھنا بہت چاہیے۔ جی ٹھیک۔ کہتے ہیں جتنا آپ دشمن کے بارے میں علم رکھو گے اتنا ہی اس کو شکست دینا آسان ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر آپ ناواقف ہوں گے اس کے ٹیکٹک سے، اس کی صلاحیتوں سے، تو پھر آپ اپنی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک۔ وہ خود بہت پڑھتے تھے، بہت زیادہ، ان کا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا، فرش پر سوتے تھے، اور سوائے آسمان تک شاید وہ چھت تک کتابیں ہی کتابیں ہوتی تھیں۔ تو وہ ہم سے زیادہ انسسٹنس پہ کرتے تھے کہ پڑھا بہت کرو، اور خاص طور پہ آپ کا جو علم ہوگا اور خصوصی طور پر دشمن کے بارے میں، وہی آپ کے کام آنا ہے۔ تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے ان کو کئی سال وہاں پہ میس میں دیکھا، اور بس وہ گئے اور انہوں نے تھوڑے سی دیر میں طیارے ان کے گرائے، جی، اور جو ایک انٹرنیشنل لیول پر جو ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے